میزائل حملوں کے دعوے اور ایرانی کشتیوں کی تباہی کے بعد آبنائے ہرمز میں نیا محاذ کھل گیا۔ ایران کا امریکہ اور اس کے اتحادیوں پر جنگ بندی کی خلاف ورزی کا الزام، ہر انچ کا دفاع کیا جائے گا۔ آبنائے ہرمز میں امریکی پیش قدمی پر ایران کا بڑا اعلان۔ ایران کے سرکاری میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ آبنائے ہرمز میں امریکی فوج کے ایک مبینہ حملے میں 5 شہری جاں بحق ہو گئے۔ ایران نے امریکی بحریہ کے جہاز پر میزائل حملے کی ویڈیو جاری کر دی۔ ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کالباف کے مطابق امریکہ اور اتحادیوں نے جہاز رانی اور توانائی کی ترسیل کی سلامتی خطرے میں ڈال دی ہے۔ ایران کی فوج کے کمانڈر ان چیف امیر حاتمی نے خبردار کیا ہے کہ اگر امریکہ کا کوئی ایئر کرافٹ کیریئر آبنائے ہرمز کی جانب بڑھنے کی کوشش کرے گا تو اس کا بھرپور اور فوری جواب دیا جائے گا۔ دوسری جانب ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ پاکستان کی کوششوں کے باعث ایران اور امریکہ کے درمیان بات چیت میں کچھ پیش رفت دیکھنے میں آ رہی ہے۔ عباس عراقچی آج چین جائیں گے۔ عرب لیگ کا ایران پر نازک جنگ بندی کو خطرے میں ڈالنے کا الزام، سعودی عرب کی پاکستان کی ثالثی کی کوششوں کی حمایت، پاکستان کی امارات پر میزائل اور ڈرون حملوں کی مذمت۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے جنگ بندی کے احترام کا مطالبہ کر دیا۔ وزیر اعظم نے امارات کے صدر کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کیا۔ سعودی وزارت خارجہ نے خطے میں کشیدگی کم کرنے کی اپیل کی۔ ایران کے میزائل اور ڈرون حملوں پر متحدہ عرب امارات نے شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ اشتعال انگیزی کا بھرپور جواب دینے کا پورا حق رکھتے ہیں۔ فرانس اور انڈیا نے بھی امارات پر حملے کی مذمت کی۔ فوجی لحاظ سے ایران اب تقریباً ختم ہو چکا، امریکی صدر ٹرمپ کا دعویٰ، کہتے ہیں چین وینزویلا اور ایران کی صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ چین کے ساتھ لڑنے کے بجائے بہتر تعلقات رکھنا زیادہ سود مند ہے۔ چین کے صدر سے ملاقات کا منتظر ہوں۔ ایران جنگ ختم ہونے پر پیٹرول کی قیمتیں تیزی سے کم ہو جائیں گی۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر ایران نے امریکی بحری جہازوں یا پروجیکٹ فریڈم کے آپریشنز میں مداخلت کی تو اسے دنیا کے نقشے سے مٹا دیں گے۔ امریکہ کسی صورت ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔ آئی ایم ایف نے حکومت سے پیٹرولیم مصنوعات پر سبسڈی نہ دینے کا مطالبہ کر دیا۔ آئی ایم ایف کے مطابق مالی بوجھ سے بچنے کے لیے توانائی ایندھن کی قیمتوں میں بروقت ایڈجسٹمنٹ ضروری ہے۔ توانائی بجلی کے نرخوں سے متعلق ریگولیٹر اداروں کی تجاویز پر فوری عمل درآمد کیا جائے۔ آئی ایم ایف نے مطالبہ کیا کہ آئندہ بجٹ میں ٹیکس کی چھوٹ اور رعایتیں کم سے کم رکھی جائیں۔ وفاق کے مبینہ امتیازی سلوک پر وزیر اعلیٰ کے پی کے کا کل صوبے میں قلم چھوڑ ہڑتال کا اعلان۔ سہیل آفریدی نے کہا کہ وفاق کی جانب سے این ایف سی ایوارڈ، بجلی، گیس اور دیگر امور میں صوبے کے ساتھ دانستہ امتیازی سلوک روا رکھا جا رہا ہے۔ 6 مئی کو صوبہ بھر میں قلم چھوڑ ہڑتال کی جائے گی اور ہڑتال سے ایمرجنسی سروسز مستثنی ہوں گی۔ سہیل آفریدی کا کہنا تھا کہ بانی پیچی آئے اور ان کی اہلیہ کو ذاتی معالجین کی نگرانی میں علاج کی سہولت فراہم نہیں کی جا رہی۔ عمران خان کو اہل خانہ اور وکلا سے ملاقات کی اجازت نہ دینا غیر انسانی اور غیر قانونی ہے۔ ستھرا پنجاب کو 2 سال مکمل ہو گئے مگر قابل فخر کارکردگی نہیں، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ستھرا پنجاب کی تقریب سے خطاب۔ انہوں نے کہا کہ دفتر میں رہ کر سب بہتر لگتا ہے، باہر نکل کر دیکھا جائے کیا بہتر نہیں۔ تنخواہ نہ ملنے پر احتجاج ورکرز کا حق ہے لیکن باہر آ کر فساد پھیلانا برداشت نہیں، اس پر سڑک پر کوڑا پھینکنے کی اجازت نہیں ہے۔ پنجاب میں کسی کو بھی کسی قسم کی بدتمیزی کی اجازت نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جو افسران کام نہیں کریں گے انہیں معطل کر دیا جائے گا، کوئی معافی نہیں دی جائے گی، کام کرانے والے افسران کو تحائف دیے جائیں گے۔ پنجاب میں لاک ڈاؤن میں نرمی، صوبائی حکومت نے جم، آئی ٹی کمپنیوں اور کال سینٹرز کو بندش کے اوقات سے استثناء دے دیا۔ سپورٹس سہولیات کو بھی 8 بجے کی پابندی سے مستثنی قرار دے دیا گیا۔ بین الاقوامی کلائنٹس کے ساتھ کام کرنے والے کال سینٹرز کو خصوصی رعایت دی گئی ہے۔ پنجاب حکومت کے احکامات پر چیف سیکریٹری پنجاب نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ حاضر سروس جج پر الزامات بادی النظر میں توہین عدالت کے زمرے میں آتے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جسٹس سمن رفعت امتیاز کی بطور جج تعیناتی کے خلاف درخواست ناقابل سماعت قرار دے دی۔ درخواست عدلیہ کی آزادی اور وقار کو مجروح کرنے کا رجحان قرار دے دی گئی۔ عدالت نے کہا کہ درخواست میں حاضر سروس جج سے متعلق ہتک آمیز اور بے بنیاد الزامات لگائے گئے۔ خاتون وکیل نے جسٹس سمن رفعت امتیاز کی تعیناتی کو چیلنج کیا تھا۔ جسٹس سمن رفعت امتیاز کا اسلام آباد سے سندھ ہائی کورٹ تبادلہ ہوا تھا۔ حکومت کا ملک میں پہلی آئی ٹی مردم شماری کرانے کا فیصلہ، نوجوانوں کی ڈیجیٹل مہارتوں کا جامع ڈیٹا جمع کیا جائے گا۔ ذرائع وزارت آئی ٹی کے مطابق وزارت آئی ٹی اور ادارہ شماریات کے باہمی اشتراک سے آئی ٹی مردم شماری ہوگی۔ فری لانسرز، ویڈیو ایڈیٹرز اور کال سینٹر ملازمین کا ڈیٹا بھی جمع ہوگا۔
रजब भट्ट को अदालत से बड़ा रिलीफ मिल गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यूट्यूबर का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से फौरी तौर पर निकालने का हुक्म दे दिया। फैसले में करार दिया गया कि रजब भट्ट का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में बरकरार रखना गैर कानूनी, गैर ज़रूरी और उनके बुनियादी हकूक़ के मुनाफी है। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की दरख्वास्त पर रजब भट्ट का नाम PCL में शामिल किया गया था। IPL फ्रेंचाइज राजस्थान रॉयल्स की 15,660 करोड़ रुपए की डील के हवाले से बड़ा तनाज़ा सामने आ गया। मुआहदे के मुताबिक मित्तल ख़ानदान 75% हिस्स का मालिक होगा, जबकि अदार पूनावाला के पास 18% शेयर होंगे। इतलात के मुताबिक कॉल सोमानी की ज़ेर क़यादत अमरीका में कायम एक ग्रुप इस डील को अदालत में चैलेंज करने की तैयारी कर रहा है। ग्रुप ने कानूनी और मीडिया हिकमत अमली पर मशावरत शुरू कर दी है। जल्द बाज़ाब्ता कानूनी नोटिस जारी किए जा सकते हैं।